قیصر و کسریٰ سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دوستو، آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور سبسکرائب کریں گے۔ ولیرس کی چیخ و پکار سنی تو وہ بھی مجبوراً میدان میں آ گئے، تاہم وہ لڑنے سے زیادہ آوار کو ڈرا دھمکا کر پیچھے ہٹانے پر اکتفا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں رتھیں میدان کا چکر پورا کرنے کے بعد قریب آ گئی اور اپنی جانیں بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ رتھوں کے گزر جانے کے بعد ایک آوار لڑتا بھڑتا قیصر اور خاقان کے سامنے پہنچ گیا اور اس نے خاقان کو دیکھتے ہی دہائی مچا دی۔ خاقان جلدی سے اٹھ کر آگے بڑھا اور اس نے ایک ثانیے کے لیے صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بلند آواز میں کچھ کہا اور سیتھین اس کے گرد سمٹنے لگے۔ قیصر تذبذب اور پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا اور رومی اس کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ عاصم بھاگ کر شامیانے کے اندر داخل ہوا اور اس نے شاہی آداب کا لحاظ کیے بغیر قیصر سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کی زندگی خطرے میں ہے، آپ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں۔ خاقان، جو اتنی دیر میں اپنے ساتھیوں سے چند باتیں کرنے کے بعد اپنی بدحواسی پر قابو پا چکا تھا، واپس مڑا اور قیصر کے قریب پہنچ کر بولا، میرے آدمی کہتے ہیں کہ یہ پاگل آدمی مجھے قتل کرنے کے ارادے سے اس طرف بھاگا تھا۔ قیصر نے جواب دیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اس پاگل کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ کلاڈیوس نے کہا، علی جاں، اس آدمی کو میں جانتا ہوں اور یہ پاگل نہیں ہے۔ پھر وہ آگے بڑھ کر خاقان سے مخاطب ہوا، اگر آپ کے آدمی اس شخص پہ الزام لگاتے ہیں تو وہ یقیناً کسی غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ خاقان نے کہا، اگر تم لوگ میرے ساتھیوں پر جھوٹ بولنے کا الزام عائد کرتے ہو تو میں یہاں بیٹھنا پسند نہیں کروں گا۔ قیصر نے ملتجی ہو کر کہا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس واقعے کی پوری چھان بین کی جائے گی۔ اگر یہ آدمی مجرم ثابت ہوا تو ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے، لیکن اس طرف دیکھیے، آپ کے آدمی گھوڑوں سمیت میدان کے اندر آ رہے ہیں۔ خاقان نے جواب دیا، وہ احمق شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی خطرے کا سامنا کر رہا ہوں، لیکن آپ مطمئن رہیں، میں آپ کا شاندار کھیل خراب نہیں ہونے دوں گا۔ خاقان یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور جو سیتھین شامیانوں سے نکل کر اس کے گرد جمع ہو گئے تھے اس کے پیچھے ہو لیے۔ قیصر نے جھنجھلا کر اپنے مشیروں سے پوچھا، ایک پاگل آدمی نے ہمارے معزز مہمان کو ناراض کر دیا ہے، خدا کے لیے جاؤ اور اسے منانے کی کوشش کرو۔ سینٹ کے چند ارکان خاقان کے پیچھے بھاگنے لگے، لیکن اس نے مڑ کر دیکھنا گوارا نہ کیا۔ میدان میں جمع ہونے والے سیتھین گھوڑے دوڑاتے ہوئے خاقان کی پیشوائی کے لیے بڑھے، لیکن خاقان نے ہاتھ بلند کر کے اپنی زبان میں کچھ کہا اور وہ رک گئے۔ پہلی دوڑ جس میں 8 رتھوں نے حصہ لیا تھا ختم ہو چکی تھی اور دوسری دوڑ میں حصہ لینے والے جو میدان میں آنے کے لیے قیصر کے حکم کا انتظار کر رہے تھے، لیکن قیصر رنج و اضطراب اور بے بسی کی حالت میں کھڑا خاقان کی واپسی کا منتظر تھا۔ کلاڈیوس نے عاصم سے چند سوالات پوچھے اور اس نے جلدی ایرج کے ساتھ ملاقات کا واقعہ بیان کر دیا۔ کلاڈیوس نے کسی توقف کے بغیر ایک افسر سے کہا، تم سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ تمام فالتو گھوڑے شامیانے کے پیچھے لے آئیں۔ ہرقل نے غضبناک ہو کر کلاڈیوس سے کہا، کلاڈیوس، تم ہمیں ایک موہوم خطرے سے بھاگنے کا مشورہ نہ دو۔ اس نے جواب دیا، نہیں علی جاں، میں صرف احتیاط کرنا چاہتا ہوں۔ ہرقل اور زیادہ غضبناک ہو کر چلایا، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ مٹھی بھر سیتھین ہمارے لشکر کو نگل جائیں گے تو میں قسطنطنیہ کے تخت پر بیٹھنے کی بجائے خاقان کے گھوڑوں کی رکھوالی کرنا زیادہ عزت سمجھوں گا۔ تم نے اس جگہ ہماری رسوائی کے سامان پیدا کیے ہیں، اور اگر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس پاگل آدمی نے تمہاری شہ پر بدمزگی پیدا کی ہے تو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ کلاڈیوس نے جواب دیا، علی جاں، آپ اسے نہیں جانتے۔ اس نے کسریٰ کی فوج میں ایک بہت بڑا عہدہ چھوڑ کر ہمارے پاس پناہ لی ہے، اور یہ وہی ہے جس نے بابلون میں مجھے ایرانیوں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا تھا۔ ہرقل نے کہا، اگر کسریٰ کی فوج کے کسی افسر نے یہاں بدمزگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ بات ہماری سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بے وقوف، تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ایرانی اس ملاقات کو ناکام بنانے کے لیے ایک کامیاب سازش کر چکے ہیں؟ اسے گرفتار کر لو اور خاقان سے کہو کہ ہم انہیں اس کے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار دیتے ہیں۔
کلاڈیوس نے کہا علیجا اس شخص کے متعلق فیصلہ کرنے میں جلد بازی سے کام نہ لیجیے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ ہمارا دشمن نہیں، اور اگر میرا دعویٰ غلط ثابت ہوا تو میں اس کے بدلے بڑی سے بڑی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں۔ قیصر نے کہا تم خاموش رہو، ہم تمہاری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سپاہیوں نے عاصم کو بازوؤں سے پکڑ کر شامیانے سے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ وہ کچھ دیر بے بسی اور اضطراب، غصے اور نفرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور پھر قیصر اور دوسرے رومیوں کی طرح اس کی نگاہ بھی سامنے میدان میں جمع ہونے والوں کی طرف مرکوز ہو کر رہ گئی۔ اچانک وہاں سے ایک آدمی نکلا اور پوری رفتار سے قیصر کے شامیانے کی طرف بھاگنے لگا۔ پھر چند ثانیے بعد کئی سیتھین شور مچاتے ہوئے اس کا پیچھا کر رہے تھے۔ جب وہ شامیانے سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھا، عاصم اچانک بلند آواز میں چلانے لگا، اسے بچاؤ، اس کی مدد کرو، سیتھین اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے خاقان کی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ بھاگنے والی کی رفتار پیچھا کرنے والوں سے زیادہ تھی، اور دیکھنے والوں کو اس کا شامیانے کے قریب پہنچ جانا یقینی نظر آتا تھا، لیکن اب چند سوار بھی اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور وہ آن کی آن میں اس کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے اگلے سوار نے جھک کر اس پر اپنی تلوار سے وار کیا، لیکن وہ اچانک کترا کر ایک طرف نکل گیا۔ دوسرے سوار نے اسے اپنے نیزے کی زد میں لینے کی کوشش کی، لیکن اس نے اچانک منہ کے بل گر کر اپنی جان بچا لی۔ جب اس نے دوبارہ اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تو تیسرے سوار نے بھاگتے ہوئے گھوڑے سے نیزہ پھینکا۔ ایرج کے جگردوز چیخ کے ساتھ گرا، اٹھا اور چند قدم لڑکھڑانے کے بعد دوبارہ منہ کے بل گر پڑا۔ ایک اور سوار نے گھوڑے سے کود کر اس کا سر قلم کرنے کی کوشش کی، لیکن اتنے دیر میں کلاڈیوس اور چند سپاہی اس کی مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ایک نوجوان نے سیتھین کا وار اپنی تلوار پہ روکا، اور دوسرے نے اپنا نیزہ دکھا کر اسے پیچھے دھکیل دیا، اور باقی چند قدم دور رک کر اپنی زبان میں غم و غصہ کا اظہار کرنے لگے۔ تاہم انہوں نے زخمی ہونے والی کی موت یقینی سمجھ کر رومیوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ عاصم اپنے آپ کو سپاہیوں کی گرفت سے آزاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کلاڈیوس نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا، اسے چھوڑ دو۔ عاصم سپاہیوں کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی بھاگتا ہوا ایرج کی طرف بڑھا، اور اس کے قریب دو زانوں ہو کر ایرج ایرج پکارنے لگا۔ جب ایرج نے کوئی جواب نہ دیا تو سیتھین مطمئن ہو کر وہاں سے کھسکنے لگے۔ عاصم کچھ دیر بحث و حرکت بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد ایرج نے آہستہ آہستہ کرہاتے ہوئے گردن اٹھانے کی کوشش کی، تو عاصم نے سہارا دے کر اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہوئے کہا، ایرج، مجھے افسوس ہے میں تمہاری جان نہ بچا سکا، لیکن تمہاری زبان سے چند الفاظ ہزاروں جانیں بچا سکتے ہیں۔ ایرج نے ڈوبتی ہوئی آواز میں جواب دیا، اب میری باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خاقان کا لشکر یہاں پہنچنے والا ہے، تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ یہ عجیب بات ہے کہ اب میں تمہیں جان بچانے کا مشورہ دے رہا ہوں، اور تھوڑی دیر قبل میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے قتل کروں، لیکن میری وہاں پیش نہ گئی۔ خاقان کے آدمیوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ میں رومیوں کا جاسوس ہوں، اور وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ عاصم، یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جب میں اس طرف بھاگا تھا تو مجھے یقین تھا کہ تم مجھے پناہ دینے سے انکار نہیں کرو گے۔ اب تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں کوئی تیز رفتار گھوڑا مل سکتا ہے تو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، اگر اپنے لیے نہیں تو فستانیہ کے لیے۔ میں نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ ابھی تک تمہاری راہ دیکھ رہی ہے۔ عاصم، تم جاؤ، اور اگر قدرت تمہیں وہاں پہنچنے کا موقع دے تو فستانیہ کو اتنا ضرور بتا دینا کہ جسے وہ ہمیشہ قابل نفرت سمجھتی تھی، مرتے وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ ایرج یہاں تک کہہ کر کھانسنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ چند ثانیے بعد اس کی سانس اکھڑ چکی تھی۔ ہرقل اس کے قریب کھڑا تھا، اور شاہی مترجم اسے عاصم اور ایرج کی گفتگو کا مفہوم بتا رہا تھا۔ ایک عمر رسیدہ نے کہا، علیجا، ایک مرتے ہوئے انسان کی باتیں جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر خاقان کا لشکر واقعی اس طرف آ رہا ہے تو ہمارے لیے قسطنطنیہ کا رخ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ لیکن ہرقل کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ ایرج نے ایک جھرجھری لے کر دم توڑ دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ معززین جنہیں ہرقل نے خاقان کو منانے کے لیے بھیجا تھا واپس آتے دکھائی دینے لگے۔ سینٹ کا ایک ممتاز رکن قریب پہنچ کر رومی سپاہیوں پر برس پڑا، تم سب پاگل ہو گئے ہو،
तुम्हें आवार को एक जासूस का सर कलम करने से रोकने की ज़रूरत न थी। सिपाही कोई जवाब देने की बजाय मुड़कर कैसर की तरफ देखने लगे तो वो कदरे नर्म होकर कैसर से मुखातिब हुआ, आलीजा, ये मामला ख़तरनाक हद तक बिगड़ चुका है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खाकान के आदमियों को जल्द ही इस बात का पता चल गया कि उनके साथ एक ईरानी जासूस भी यहाँ पहुँच गया था और उसका मकसद इसके सिवा और कुछ न था कि ये मुलाकात नाकाम बना दी जाए। कैसर ने जवाब दिया, हमारी समझ में कुछ नहीं आता। अगर हम ये बात दुरुस्त तस्लीम कर लें तो ईरानियों का एक नहीं बल्कि 2 जासूस यहाँ मौजूद हैं। मुझे ये अरब जिसे क्लाउडियस अपना दोस्त कहता है उसे कत्ल होने वाले आदमी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मालूम होता है, लेकिन अगर खाकान को इत्मीनान हो चुका है तो वह अभी तक वहाँ क्यों खड़ा है? रूमी ने जवाब दिया, आलीजा, उसके आदमी हमारी नीयत पर शक कर रहे हैं और वह उनके शुबहात दूर करने की कोशिश कर रहा है। कैसर ने कहा, क्या सैथीन ये चाहते हैं कि मैं बज़ात खुद वहाँ जाकर उनसे इल्तिजा करूँगा? नहीं आलीजा, वो आ जाएंगे। आसिम जो अभी तक एरज के करीब बैठा हुआ था उठकर क्लाउडियस से मुखातिब हुआ। ये शख्स वाकई ईरानियों का जासूस था, लेकिन खाकान उसे अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए साथ लाया था। अब ये मर चुका है और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने मेरे मुताल्लिक़ क्या सोचा है? क्लाउडियस ने कैसर की तरफ देखा और कहा, आलीजा, अगर आप ये समझते हैं कि यह शख्स किसी साजिश की नीयत से यहाँ आया है तो मैं भी उसके जुर्म में हिस्सेदार हूँ और हम दोनों को एक जैसी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या ये नहीं हो सकता कि आप हमारे मुताल्लिक़ कोई फ़ैसला करने के पहले खाकान के इरादों के मुताल्लिक़ अच्छी तरह इत्मीनान हासिल कर लें? एक रूमी ने कहा, आलीजा, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस शख्स को खाकान के हवाले कर दिया जाए। सैथीन इस आदमी के मुँह से सच्ची बातें उगलवाने के तरीक़े जानते हैं। कैसर तज़ब्ज़ुब की हालत में खड़ा था। अचानक मैदान की बाएं जानिब एक सरपट घोड़े की टाप सुनाई दी और किनारे पर जमा होने वाले लोगों ने इधर उधर सिमट कर आने वाले के लिए थोड़ी सी जगह खाली कर दी। एक रूमी सवार मैदान में दाखिल होते ही दोनों हाथ उठाकर बुलंद आवाज़ में चिल्लाने लगा, होशियार होशियार, आवार आ रहे हैं। सैथीन इस सवार को देखते ही अपने घोड़ों पर सवार हो गए और पेशतर उससे के आदमी अपने होश व हवाश पर काबू पाते वे एक तरफ मार धाड़ करते हुए मैदान से बाहर निकल गए। रूमी सवार अब कैसर के सामने रुककर दुहाई दे रहा था, लेकिन कैसर की हालत उस शख्स की सी थी जिसे अचानक सांप ने डस लिया हो। चंद और रूमी सवार मुख्तलिफ सिमतों से मैदान में दाखिल हुए और उन सब की ज़बान पर एक ही नारा था, सैथीन आ रहे हैं। अब हर सिमत अफरा तफरी का आलम था। मकामी लोग चीखते चिल्लाते अपने घरों का रुख कर रहे थे और कुस्तुनतुनिया और दूसरे शहरों से आने वाले मुअज़्ज़िज़ीन अफरा तफरी के आलम में शामियाने के पीछे पहुंचकर अपने घोड़ों पर सवार हो रहे थे। रूमी फ़ौज के सवार और प्यादा सिपाही चारों अतराफ से सिमट कर कैसर के गिर्द सफ़ बांधने लगे। एक नौजवान जिसने कैसर के घोड़े की बाग पकड़ रखी थी भागता हुआ उसके सामने पहुंचा और कैसर जो किसी हद तक अपनी सरासीमगी पर काबू पा चुका था किसी तवक्कुफ़ के बगैर घोड़े पर सवार हो गया। क्लाउडियस ने बुलंद आवाज़ में कहा, आलीजा, आप सीधे कुस्तुनतुनिया का रुख करें, हम दुश्मन को रोकने की कोशिश करेंगे। कैसर ने घोड़े को एड़ लगा दी और उसके मुहाफिज सिपाहियों को एक दस्ता उसके साथ हो लिया। वलीरस और आसिम की तरह क्लाउडियस भी अपना घोड़ा छोड़ आया था, लेकिन अब उसके लिए वापस जाने का मौका न था। चुनांचे जब एक सिपाही ने उसे अपना घोड़ा पेश किया तो वह बिला तवक्कुफ़ उस पर सवार हो गया और इधर उधर भागकर सवार और प्यादा दस्तों को हिदायत देने लगा। तमाशाइयों में से कई ऐसे थे जो अफरा तफरी के बायस अपने घोड़ों से महरूम हो चुके थे, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई न था। हर कुल्लिया के बाज़ नाजुक मिजाज रऊसा पालकियों पर सवार होकर आए थे, लेकिन अब उन्हें उठाने वाले रफू चक्कर हो चुके थे। रथों के सवार खाकान के लश्कर की आमद की इत्तला पाते ही फ़िरार हो चुके थे और उनके रास्ते में आने वाले कई आदमी ज़ख्मी और हलाक हो चुके थे।